آج ماہ رجب کا تیسرا عظیم و شان جمعۃ المبارک کا دن اور 19 رجب یہ ایک ساتھ آئے ہیں، اور ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ایسا ہو جائے، اس سال ہوا ہے جیسا کہ 19 رجب اور جمعہ ایک ساتھ آئے ہیں، تو پھر 33 بار جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھتا ہے، رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور جمعے کے دن ہی اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور پورے سال کے لیے وہ بندہ بے فکر ہو جائے، کیونکہ رزق کی کمی اب اس کے گھر میں نہیں آنے والی۔ اور اس بندہ جس نے یہ عمل کیا وہ خود تو بخشا جاتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کا مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ اتنا طاقتور جو عمل اور اتنا مبارک جمعہ اور اتنا عظیم و شان جمعہ کہ اس جمعے کے دن کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ صدقے دل کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اس جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کی طرح خدا را ضائع نہ کیجیے، کیونکہ دیکھیں موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سالوں بعد موقع نصیب ہوتا ہے۔ تو آج وہ خاص لمحات ہیں، آج وہ خاص موقع ہے جس دن میں آپ اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے آج تک نہیں کیا، کیونکہ اس عمل کی برکت سے ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں، جو بندہ بھی اس طرح یہ عمل پڑھ لیتا ہے۔ اب عمل میں 33 کا جو عدد ہے میرے دوستوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر اکثر چیزیں 33 بار پڑھی جائیں گی، اور ہاتھ میں یعنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پورے اگر آپ گنے نا تو ان کی تعداد بھی 33 ہے۔ دیکھیں، اور پھر دیکھیں یہ کیسا اتفاق ہے اور کیسا کمال ہے کہ اس کے اندر کہ جب کوئی بندہ اس طرح اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر چھم چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹی عزیز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تسبیح بتائی تھی، اس میں بھی 33 کا عدد تھا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 33 کا جو عدد ہے یہ عام نہیں، یہ بڑا خاص ہے۔ اسی لیے اگر خاص رحمتوں کے طلبگار ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خاص رحمتیں نصیب ہو جائیں، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم آپ کو نصیب ہو جائے، اور آپ کی اگر آج کے دن میں 33 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ پاک اس کو پورا فرما دے گا۔ یعنی ایک بار ان تمام تسبیحات کو پڑھنا، ایک حاجت پوری، 2 مرتبہ پڑھنا 2 حاجتیں پوری، 3 بار پڑھنا 3 حاجتیں، جبکہ ہم نے 33 بار پڑھنا ہے تو یہ 33 بار ہی یعنی کہ پڑھی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اس تسبیح کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے کیسے انعامات اور کیسے کیسے راہیں آپ کے لیے اللہ پاک کھولتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ عمل سکون کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، زندگی کے تمام مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ہر دکھ ہر مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ اس عمل کو پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا مقدر سنور جاتا ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب دوستو آپ کو عمل کی ترتیب بتاتا چلوں کہ جب سے دیکھیں کون سی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے پہلے، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے جمعے کے دن، جمعے کی رات کسی وقت بھی، کیونکہ آج کی رات اور دن بڑی اہم اور بڑی قیمتی رات اور دن ہے، اسی لیے عمل آج رات بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جمعے کے دن میں پڑھ سکتے ہیں یا جمعے کی رات میں پڑھیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہی ہے کہ ایک تو عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، رکھا جائے گا بھی۔ دوسرے نمبر پر اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر جو چیز پہلے بتائی جائے گی اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی جائے گی اس کو بعد میں پڑھنا ہوگا۔ تو بس یہ اس عمل کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو نیت جو کر کے بیٹھتا ہے، اس عمل کو شروع کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نیت کے مطابق اس کو میرے مولا اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر اس کی ایک حاجت ہو تو ایک پوری ہو جاتی ہے، اگر 100 حاجتیں ہوں تو اللہ پاک 100 حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ 33 بڑی حاجتیں اس بندے کی پوری ہوتی ہیں۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہی اس عمل کو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک کی تعداد جو ہے، درود پاک کی جو تعداد ہے اس عمل کے اندر 33 بار ہی ہے۔ اب دیکھیے یہ 33 بار کا جو عدد ہے یہ آج کتنا مبارک ہے اور آپ کے لیے کتنا ثابت ہو سکتا ہے مبارک، کیونکہ 33 مرتبہ درود پاک
اور اگر رجب کے مہینے کی ہم گنتی کو دیکھیں نا تو میرے یعنی کہ آپ نے یہ بھی 33 حروف ہیں، یعنی کہ الف لام میم، اور اگر رجب میں را جیم با یعنی کہ را جیم با رجب یہ بھی 3 ہیں، یہ بھی 3 حروف ہیں، تو یہ دونوں میں 3 حروف ہیں۔ اسی طرح یہ 3 کا عدد آج تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 والا عمل جو ہے نا یہ آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کو ہر حال میں کیجیے گا۔ چیزیں دیکھیں جیسے بھی ہوں، آج سارے کام چھوڑ کر بھی یہ چند منٹوں کا عمل پڑے گا تو آپ اس کو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی میں بدل سکتا ہے۔ آپ کی زندگی سے نحوستیں، پریشانیاں، دکھ جو بھی ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے وہ ختم فرما دے گا۔ اور آپ اس عمل کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے درود ابراہیمی بھی خاص نہیں، اچھے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ کو بہتر لگے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ کو آسان لگے درود پاک یاد ہے زبانی یا اوپر دیکھ کر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، اس طرح سے کہ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ تعداد آپ نے 33 رکھنی ہے کہ 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی لیے پہلے 3 مرتبہ اپنے مقصد حاجت کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ تاؤس تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں چیزیں بھی 33 یعنی کہ پہلے آپ نے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ الگ الگ دونوں چیزوں کو دیکھیں، میں ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک گنتی ہر ایک واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن سننے والا، کچھ دوست نئے ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں کہ اس کو بار بار سمجھانی پڑھنی نہیں پڑتی، دیکھیں اسی لیے کچھ دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک بات کو 2 مرتبہ بتا دیا تو اس میں ان دوست احباب کا خیال یعنی کہ رکھا جاتا ہے جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس کے ذریعے ہماری زندگی بدلے۔ تو آج کیونکہ وہی عمل ہے جو زندگی بدل دیتا ہے، جس کے ذریعے بندے کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کے ذریعے انسان کو وہ عروج ملتا ہے جس کی وہ آواز یعنی کہ جس کی آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اسی لیے کہ اب آپ نے سب سے پہلے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جس چیز میں عرض کیا ہے، جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، دیکھیں یہ جمعۃ المبارک اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، پھر ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، 7 دن بنائے ہیں اور جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی ہے، اور یہ دن خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے قرآن مجید میں پوری اللہ پاک نے ایک سورت کا نزول فرمایا ہے جس کی رہتی دنیا تک تلاوت رہتی رہے گی انشاءاللہ اللہ پاک، کیونکہ اب اس سورت کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ان 4 صفتوں کی بنیاد آپ نے درود پاک اول آخر جا پڑا تو اس کے درمیان 4 چیزیں پڑھنی ہیں، 4 چیزیں اس کے درمیان میں ہوں گی، یہ ساری ایک ایک منٹ کی تسبیحات ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ اور اس میں دیکھیں ایک اسم مبارک ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ مانگیں گے، اے رزق دینے والے تو رب اتنا رزق عطا فرمائے گا جیسا آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ رزق آپ کے دروازے توڑ کر بھی داخل ہو جائے گا۔ اب اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رزق خود اس کی تلاش میں نکلے گا۔ دیکھیں اس عمل کی طاقت اور برکت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی برکت سے اسے بھی امیر کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی امیر کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی امیر ہو جائیں، گھر والے بھی مال و دولت حاصل کر لیں، اللہ سب پر کرم فرما دے، تو اب پھر آپ نے اس کو دیکھیں ماہ رجب کے معنی میں عمل کو یعنی کہ ماہ رجب کے مہینے میں عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، یہ عمل کرتے ہوئے بھی دیکھیں کچھ پائیں، کچھ یعنی کہ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے جتنا بھی مشکل ہو میں اس کو کر کے اپنی مشکلیں، لوگ ایک ایک تسبیح بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا اس میں چند چیزیں جمعۃ المبارک ہیں یعنی کہ جمعی مجموعہ ہیں۔ تو جب یہ چیزیں یعنی کہ چند چیزوں کا مجموعہ صوفیہ اللہ والوں نے بتایا ہے، اس کے ذریعے کئی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، اور کئی لوگوں کی زندگیاں حالات بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ یعنی کہ
میوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بس ہماری زندگی تو بیکار ہے، یعنی کہ مایوسی میں ہے، ہمیں تو کہیں سے کوئی نفع نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ جب یہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ پھر لوگ ان پر رش کرتے ہیں۔ اور آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس کی تعداد جو آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور آخر میں لفظ آمین بھی پڑھتے جائیں، کیونکہ جب ہر بار آمین پڑھا جائے گا تو اللہ ہر بار پڑھنے پر آپ کے لیے 4 فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کریں گے، تو ان کی دعائیں تو یعنی کہ پھر کبھی رد نہیں ہوں گی۔ دیکھیں حضرت علامہ سخاوی یہ قول بدی کے اندر لکھا ہے، عبداللہ بن عبد الحکیم سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، اور میرے لیے جنت میں ایسی یعنی کہ مزے کی یعنی کہ جیسے دلہن کی مزین کیا جاتا ہے، اور میرے اوپر ایسی بکھر گئی جیسے دلہن پر بکھر جاتی ہے۔ شادی میں دولہا اور دلہن پر یعنی کہ روپے پیسے وغیرہ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ اس مقام مرتبے تک کیسے پہنچے؟ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ کتاب و رسالہ میں جو درود لکھا ہے اس کی وجہ سے میں نے اسے پڑھا، اس کا ورد کیا اور مجھے بتایا گیا، تو میں نے اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کے کمالات دیکھیں، اسی لیے اس میں سے کوئی بھی درود پاک آپ جب پڑھتے ہیں تو مقام و مرتبہ آپ کو وہ ملتا ہے جو شاید کیونکہ اس دن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس دن کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ پورا سال ماہ رجب کا اس جمعے کا تیسرے جمعے کا انتظار کرتا ہے، اسی لیے یہ ماہ رجب کا تیسرا جمعہ ہے، پھر 7 19 تاریخ بھی ہے، اسی لیے آپ جب اس دن میں اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ خود بھی دیکھیں گے کہ برکتیں کیسے تمہارے اوپر آتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طرح پر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے سیدہ عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو میں نے بہت خوش پایا، میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے آج رات خواب میں میرے آقا تشریف لائے تھے اور زیارت سے مشرف ہوا تو آپ نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، میں سیراب ہو کر پیا، جس کی یعنی کہ سیرابی ابھی تک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کی یہ کرم کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا درود پاک پڑھنے سے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ یہ توفیت اسلامات کی اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ صفحہ نمبر 399 پہ۔ اسی لیے دوستو لا علاج بیماری کا علاج اس کے اندر ہے، بے روزگاری کا علاج اس کے اندر ہے، غربت کا علاج اس کے اندر ہے، قرضے کا علاج اس کے اندر ہے، شادی کا علاج اس کے اندر ہے، لا علاج اس کے اندر بیماریاں ہیں، فرما برداری دیکھیں اور نافرمانوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسی لیے یہ عمل ہے جس کے ذریعے تمام کی تمام رہنمائی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی بھی بندہ یہ عمل چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتا ہے تو اس کی اپنی بد نصیبی کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، پڑھنا جیسے ہے جو ویسے بتایا ہے 33 کا عدد آج دیکھیے گا تمہیں کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو اسی پریشانی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو پڑھیں گے کیا ہوگا کیسے، یہ شیطان کی طرف سے چالیں ہوتی ہیں، شیطان تمہیں بار بار روکے رکھے گا، تم نے شیطان کے وسوسوں میں بہکاووں میں بالکل نہیں آنا۔ میرے دوستو خدا آپ یعنی کہ خدا رے یہ بات مان لیجئے گا، کیونکہ میں نے ابتدا میں 2-3 چیزیں آپ کو 3 بار چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، جو آیت مقدسہ اور دعا، کیونکہ انسان کی فلاح اسی کلمے میں ہے، دعا میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں وقت اللہ کی پناہ میں رہیں، جب بھی کچھ عمل کریں تو شیطان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بچنے کا طریقہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، وہ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار نیت کرنی ہے، جیسے میں نے کہا ہے یا اللہ فلاں مقصد ہے اس کو پورا فرما دے، یا اللہ فلاں حاجت ہے پورا کر دے۔ آپ نے 3 بار اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہاں سے تو بنیاد جب بندہ ٹھیک رکھ لیتا ہے نا تو پھر آگے عمل میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ ویڈیو کو
مکمل نہیں دیکھتے۔ بعد میں جب عمل کے اندر ناکامی ہوتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو یہاں سے غلط کر لیا تھا، میں نے یہاں سے غلط پڑھ لیا تھا، ایک دو دوستوں نے میرے ساتھ اسی طرح رابطہ کیا، میں نے کہا یہ عمل مکمل کرنے کا طریقہ سمجھا ہے کیا اس طرح؟ پھر میں نے کہا کہ اس کو دوبارہ دیکھو۔ پھر جب اس نے دیکھا پھر خود ہی کہنے لگا کہ یہاں سے میں نے غلط کر گیا تھا۔ میں نے کہا اب اس کا ازالہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دیں۔ تو جب ہم عمل کے اندر کہیں سے کوئی کوتاہی برت دیں گے تو فوری طور پر ہمیں کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کر دینی چاہیے۔ تو دوستو یہ ترتیب جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہوتی ہے، یہ انتہائی قیمتی ہوتی ہے، اس میں تو اتنے انعامات ہیں۔ دیکھیں حضرت مافل بن حسار جس کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں کہ جو شخص اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ فرشتہ مقرر فرماتا ہے، اور وہ اگر بندہ اس دن میں مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو اسی طرح کرتا ہے رات کو مر جائے تو اسی طرح وہ شہیدوں میں ہوگا۔ اور یہ کلمات تو انبیاء کرام نے پڑھے ہیں، نبیوں اور رسولوں نے پڑھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور یعنی کہ ان کے نبی سمیت انبیاء کا شہوہ تھا۔ تو استطاعی وسوسوں سے تحفظ کے لیے یہ خصوصی دعا ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے ہم بستری سے پہلے گدا رہیں گے، یعنی کہ گمراہی کا خدشہ ہو، شرک کا خدشہ ہو، کوئی دکھ تکلیف پہنچے، بیماری ہو، تکلیف ہو، جادو ہو، دشمنوں کا خوف ہو، بھلا پڑوسی یعنی کہ فتنہ ہو، عذاب ہو، تو یعنی کہ یہ تمام چیزوں کے لیے بہترین ہے ایک دعا ہے۔ جب اس کو بندہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی شان، اس کی عظمت اور اس کی طاقت کیا ہے، تو بغیر اس کے تو طاقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے نہیں۔ تو جب کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو عظیم صورت آپ نے پڑھنی ہے میرے دوستو اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ یہ صورت بھی اتنی مبارک ہے۔ اب یہ صورت جو اس کے بارے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں یہ تو نبی پاک نے تقریباً جیسے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں یہ رزق میں برکت یعنی کہ لانے کے لیے انتہائی مجرب ہے، تو یہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے شکر گزاری کی عادت بنتی ہے اور اس کے ساتھ بیماریوں میں سے شفا ملتی ہے، گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، لڑائی جھگڑے گھر سے ختم ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت میں مدد ملتی ہے، کاروبار کرنے میں والے ملازم اس سے فائدہ اٹھائیں، دکان دفتر یا کام کا آغاز جب بندہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، یادداشت میں اس میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے، علم برکت آتی ہے علم میں۔ اللہ کے ولیوں کا کہنا ہے کہ جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی تقدیر کے بند تالے بھی کھولتے ہیں۔ جو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر بند ہو چکی ہے، ہماری تقدیر کے تالے لگ چکے ہیں، اب اس کے بعد کیونکہ یہ سورت جب آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد تو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، تو اب پہلی سورت جو آپ نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ کھولنے والے، تو اس کے ذریعے اللہ تمہاری ہر بندش کو کھول دے گا، ہر رکاوٹ کھول دے گا، کیونکہ وہ رحمت والی سورت ہے، رحمت کے ذریعے تو تمام بندشیں اور رکاوٹیں کھل جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم اس سورت کو سورہ فاتحہ کھولنے والی، تو اس کو لفظ آمین کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی طاقت تاثیر کتنی ہے۔ لیکن جب ہم اس کی ان چیزوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں جو پھر یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے ذریعے حفاظت بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے رزق و سکون، حفاظت، یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے ملتی ہیں، تو مجموعی طور پر ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، رزق اور یعنی کہ سب کچھ ملتا ہے، اور شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کو تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ اور جمعے کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹس میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ تو دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، اس سے الحمدللہ بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو یعنی کہ سمجھیں یہ الحمدللہ آپ کو سفر آخرت، سفر امن اور جنگ سوتے جاگتے یہ آپ کو فائدہ دے گا، اسی لیے یہ خصوصی دعا ہوتی ہے۔ بزرگان دین اس دعا کو کرتے ہیں کیونکہ آج کے دن اللہ پاک نے کئی
نسبت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی دن میں زمین یعنی کہ زمین پر اتارا ہے، اسی دن ان کو موت دی ہے، اسی دن میں وہ گھڑی موجود ہے جس میں جو بندہ مانگتا ہے تو وہ مل جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ حرام چیز کا سوال نہ کریں، اور یہ وہی دن ہے جس دن یعنی کہ قیامت بھی اسی دن اللہ پاک قائم فرمائے گا۔ تمام مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب اسی دن کا جب سورج نکلتے ہیں تو گھڑا جاتے ہیں، اور کہیں قیامت یعنی کہ ہی نہ قائم ہو جائے۔ تو اسی لیے انسان تو کیسے انسان ہے جو اس دن سے بھی نہیں ڈرا جا رہا کہیں قیامت نہ آ جائے، پھر بھی تو گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ اسی لیے آج گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بند کر لیں، اور باہر نکلے تو گناہ ہی گناہ ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی آنکھوں کا زنا، کوئی ہاتھ کے ساتھ کوئی لوگوں کی یعنی کہ غربت دے رہا ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 233 ہی بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو صورت میں نے بتائی ہے یہ چھوٹی سی صورت ہے، کوئی پڑھتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کوئی گھنٹے ٹائم نہیں لگے گا، چند محنت آپ نے نکالنا ہے، چند منٹ۔ اگر آپ کوئی بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو اس عمل کی طاقت کا پتہ چل جائے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، تو وہ بندہ تو یعنی کہ ساری زندگی بیٹھ کر ہی یہ عمل کو پڑھتا رہے گا۔ اتنا اس کو پتہ چل جائے کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے، تو ہم تو کیوں کہ دیکھیں، ہم تو اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں دھیان ہی نہیں پڑتا، ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے، ہم تو کسی اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر اللہ پاک کی بندگی اور اللہ پاک سے اس طرح مانگ لیں۔ اب آپ نے اللہ پاک کا ایک نام جو آپ نے پڑھنا ہے اسم مبارک ہے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک آپ پر ایسی نظر عنایت فرمائے گا کہ اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی نظر عنایت سے ہر مصیبت تمہاری ختم ہو جائے گی، ہر عافیت تمہاری ختم ہو جائے گی، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا، اور ہر قسم کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، اور سختیاں مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تنگیاں راحت میں بدل جائیں گی، اور دشمنوں پر بھی فتح اور کامیابی مل جائے گی۔ اسی لیے کہ اللہ پاک کی نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑ جانے سے تو ہر کام میں پھر خود بخود یہ آسانی ہو جاتی ہے، ہر کام مسلسل خود بخود یہ حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی رکاوٹ جتنی بھی مرضی کیوں نہ ہو، جن لڑکوں لڑکیوں یعنی کہ بہن بھائیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، والدین کیونکہ یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایسی رکی ہوئی شادی ہے، اسی طرح بے اولاد لوگ ہیں، اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد، اور اسی طرح جو بچے امتحانات دے رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، والدین اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، اس طرح ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ اب دیکھیے گا 33 قدرت کو نہیں یعنی کہ ہم نے چھوڑا، اور اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں، کوئی بھی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی مل جائے، اسی کو یعنی کہ انجینئر ہے خواہش کرتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ جاب ملے اور زندگی کے ہر شعبے میں فتح کامیابی مل جائے، تو وہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ جس کام کو وہ ہاتھ ڈالے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کے ہر مقصد میں، ہر مشن میں آپ کو کامیابی ملے، لوگ تو بھی آپ کو یعنی کہ تعویذ بھی بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں اس کا، تو کامیابی اللہ پاک فرماتا ہے کیونکہ ہر بندہ کھولنے کا کام کرے گا، یعنی کہ بند شدہ چیز کو کھولنے کا کام کرے گا، یہ عمل ہر مقصد میں فتح مسرت رہے گی۔ اب آپ نے اسم مبارک ہے یا فتح یا فتح یا فتح، کتنا آسان ہے، کیونکہ اللہ پاک دیکھیں کہ یعنی کہ اس کے ذرے ذرے کا اللہ پاک کو علم ہے، جو ہم دل میں سوچتے ہیں میرا رب بھی وہ جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں بھی جو چیزیں ہیں اللہ پاک علم میں سب کچھ ہے اللہ پاک کے۔ تو اس کے بعد ایک اور اسم مبارک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا کیسے کرنی ہے، دعا بھی سمجھنی ہے کہ کیسے کی جائے گی، جو راز یعنی کہ راز نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو ان کی دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہیں، روک دی جاتی ہیں۔ جب کسی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ نہیں پاتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے دعائیں بڑی مانگی ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے لگا ہوں کہ جب آپ دعا کے اندر یہ الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ کی دعا
یعنی کہ سمیع الحمد قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں دیکھیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ یعنی کہ آرزو ہو جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، میرا یہ بھی دعا ہے، میرا یہ بھی دعا ہے، اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے میرے مولا، اور دیکھیں جو صدقے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ اس کو نہیں لوٹاتا، کیونکہ بندہ جس ارادے جس نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے اور اس کا باطن کھل جاتا ہے، صاحب کشف لوگ بن جاتے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ علم معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کشادہ ہو جاتے ہیں، حاجتیں یعنی کہ کوئی بھی ہوتی ہیں دیکھیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں وہ حضرت بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ نا حضرت آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اسی طرح کر دیتا ہے؟ فرمائے یہ بات تو تم دیکھتے ہو کہ فرید جیسا کہتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے، تو تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرید بھی تو ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کا رب کہتا ہے؟ یعنی کہ بھائی جیسے رب نے فرمایا ویسے تم کرنا شروع کر دو تو یہ بات مشکل نہیں ہے، جیسے تم کہو گے رب ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا، ویسے ہی کام کر دے گا، تم جیسے کہو گے ویسے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے رب کے ہو جائیں، پھر رب کیسے تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اب دوستو آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اس کی تعداد بھی 33 ہے۔ وہ کون سے اسم مبارک ہیں؟ وہ بڑا مبارک ہے، اس کی تو کیا بات ہے۔ دیکھیں رزق انسان کی بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس رزق آئے، روزی آئے، دولت، شہرت، عزت، تمام چیزیں، تو پھر وہ اسم مبارک پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ یہ عمل جو آپ کو دینا ہے، یعنی کہ جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں اس کا یقین جانے لوگوں نے الگ الگ 100 لاکھ مرتبہ بھی پڑھا، لیکن آپ کو آج سورہ یعنی کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ لاکھوں مرتبہ کتنی بار جو میں نے تعداد آپ کو بتائی اس کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ ایک بار پڑھنا آج کے دن پڑھنے میں 70